السلام علیکم۔ کلونجی کی چائے۔ کلونجی چوتھائی چمچ ہلکی کوٹی ہوئی 1 کپ پانی میں ابال لیں اور چائے کی طرح دن میں 2 یا 3 بار استعمال کریں۔ یہ کلونجی کی چائے مندرجہ ذیل مریضوں کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہے۔ ضعیف دماغ اور نسیان کے مریضوں کے لیے یہ چائے مفید ہے۔ اعصابی کمزوری اور پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے مفید ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک سے پانی بہنے کے لیے مؤثر ہے۔ ایسا بلغم جو خارج نہ ہوتا ہو اور جمع ہوا ہو اس کے لیے آزمودہ ہے۔ اگر اس چائے کے غرارے کیے جائیں تو گلے کا ورم، آواز کی بندش اور ضعیف کے لیے بہت مفید ہے۔ ایسے احباب جن کا تعلق یا پیشہ آواز سے منسلک ہے یعنی کرہ حضرات، اگر وہ یہ قہوہ پئیں اور اس کے غرارے کریں تو حد درجہ مفید ہے۔ ٹونسلز اور گلے کے ورم کے مریض اگر اس قہوے کی طرح پئیں اور اس کے غرارے کریں تو بہت فائدہ مند ہے۔ کانوں کے بہنے، سماعت کی کمی، کانوں میں سائیں سائیں اور شور کی آواز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یہ مفید تر ہے۔ سینے اور پھیپھڑوں میں ریشہ اور بلغم کے جمنے کی وجہ سے جو خرخراہٹ اور کھانسی، دم کشی، سینے کا جکڑاؤ، تناؤ، کھچاؤ ہوتا ہے، ان تمام عوارضات کے لیے یہ قہوہ مفید ہے۔ سخت سے سخت الرجی یعنی ہلکی سی دھول، مٹی، خوشبو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی تبدیلی، رنگوں کے اثرات، پرفیوم کے اثرات، کھانے پینے کے اثرات، الرجی کی تمام وجوہات پر یہ قہوہ اپنے افاقے اور استفادہ سے بیسیوں مریضوں کو فائدہ دے چکا ہے۔ پسلی کے درد، نمونیا، پھیپھڑے کی جھلیوں کا ورم، سردی اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سانس کی تنگی اور ورم کی تمام کیفیات کے لیے یہ قہوہ مفید ہے۔ بچوں کے نمونیا، سانس کی تنگی، پسلی کا چلنا، گلے کی اور سینے کی جکڑن اور خرخراہٹ کے لیے اس قہوے کا بار بار استعمال بہت مفید اور مؤثر ہے۔ ہچکی کے مریضوں کے لیے جہاں کلونجی کے حقے کا استعمال یعنی اس کا دھواں لینا مفید ہے، وہاں کلونجی کا قہوہ استعمال بھی کچھ کم مفید نہیں۔ بعض مریضوں کو معدے اور سینے کے درمیان کی جھلی میں ورم پیدا ہو کر سخت تکلیف اور اینٹھن سی اٹھتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر یہ قہوہ مستقل استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ معدے کی بادی، تبخیر، گیس اور بد ہضمی کے لیے اس سے بڑھ کر شاید کوئی دوا دنیا میں ہو۔ بعض مریضوں کو پتے کی پتھری میں اس قہوے کا کچھ ماہ استعمال کرایا گیا تو پتے کی ورم بھی ختم ہو گئی اور پتھری بھی نکل گئی اور بغیر آپریشن کے مریض بھی تندرست ہو گیا۔ اس طرح کا ایک مریض جو پتے کی ورم میں مبتلا تھا اور صفرا خون میں زیادہ گر رہا تھا، ایسی حالت میں جب مریض کو یہی قہوہ استعمال کرایا گیا تو آہستہ آہستہ مریض تندرست ہونا شروع ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے یرقان جیسی مزی مرض سے چھٹکارا مل گیا۔ یہ قہوہ گردے کی اس ورم میں جس کو برائٹ ڈیزیز کہتے ہیں بہت زیادہ مفید ہے۔ اس قہوے کو ایسے مریضوں میں بھی استعمال کرایا گیا جو عرصہ دراز سے گردوں کے ورم میں مبتلا تھے اور پیشاب میں مسلسل البیومن آ رہی تھی۔ اس قہوے کے استعمال سے اس میں بہت فائدہ ہوا۔ بعض بواسیر کے مریضوں کو، خاص طور پر بادی بواسیر کے مریضوں کو یہ قہوہ استعمال کرایا گیا اور کچھ دانے انجیر کے صبح و شام کا قہوہ اور انجیر کے استعمال سے بے شمار مریضوں کو فائدہ ہوا۔ ایگزیما، داد، چنبل، خارش کے تمام مریضوں کو اس قہوے نے بہت فائدہ دیا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کا پھٹنا، ایڑیوں کا پھٹنا، ایسی حالت میں قہوہ بہت مفید اور مؤثر ہے۔